ایرو نظر آ رہا ہے، یہ علامہ ہلی یہاں پہ مدفون ہے، اور الٹے ہاتھ پہ مقدس اردبیلی۔ یقین کریں لوگ کئی مرتبہ زیارت کر کے آ جاتے ہیں اور بیچاروں کو یہ نہیں معلوم ہوتا ہے اتنے مقدس، اتنے معتبر، اتنے عارف علماء یہاں پہ دفن ہے۔ علامہ ہلی سیدھے ہاتھ پہ اور مقدس اردبیلی۔ اچھا، اب ان کے بارے میں تھوڑا سا سن لیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب آپ جس شخصیت کی زیارت کرتے ہیں اس شخصیت کی تھوڑی سی معلومات اگر ہو تو پھر اس سے مولا علی کی معجزات، کرامات، خدمات اور جو کچھ انہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی اگر نہیں معلوم تو آپ کو کیا مزہ آئے گا؟ آپ جب جاتے ہیں مولا کی زیارت کو اور جو روحانیت لے کر آتے ہیں، اس لیے تو لے کے آتے ہیں کہ ان کو جان کر، ان کو پہچان کر، ان کی معرفت رکھ کر ہم نے زیارت کی ہے، ایسے تھوڑی کی ہے ہاں بھی ایک صحابی رسول تھے، ہاں بھی شیعوں کے امام تھے یا ہمارے جو پہلے امام، نہیں، باقاعدہ معرفت کے ساتھ کہ کیا شخصیت ہے۔ علامہ ہلی، علامہ ہلی ہلا سے ان کا تعلق تھا، اپنے زمانے میں بہت بڑے عالم دین تھے، بلکہ ان کا پورا خاندان کا خاندان جو ہے وہ مجتہد۔ ان کے والد سدید الدین ہلی جنہوں نے ان کو پڑھایا، خواجہ نذیر الدین طوسی جنہوں نے ان کو پڑھایا، وہ تو ان کے خاندان کے نہیں تھے، لیکن محقق ہلی ماموں جنہوں نے ان کو پڑھایا، پھر انہوں نے جو ہے وہ سب کا پڑھایا ہوا اپنے بچے پہ نکالا، اور پھر محقق ہلی فخر المحققین اپنے بچے کو مطلب بلوغت سے پہلے مجتہد بنا کے چھوڑا۔ تو علامہ ہلی کہتے ہیں کہ اتنے زیادہ زیرک، اتنے زیادہ انٹیلیجنٹ، اتنے زیادہ کمپیٹیٹو کہ جب کسی عالم دین سے اس زمانے میں کہا جاتا تھا کہ علامہ ہلی کی تعریف کرنے کا بھی کیا فائدہ، اس سے کیا ان کا مرتبہ بلند ہو جائے گا؟ کیا وہ جتنے بلند مرتبے پہ ہیں کافی ہے، ہماری تعریف سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس وقت اگر ہم کسی کو آیت اللہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ مجتہد ہوتا ہے۔ تاریخ میں جب علماء میں کسی کو آیت اللہ کہا جاتا تھا تو اس سے مراد علامہ ہلی ہوا کرتا تھا۔ اپنے زمانے میں علامہ ہلی کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ مناظرے کے بڑے عالم تھے، اور اپنے زمانے میں اس زمانے میں بادشاہ تھا خدا بندے، تو اس کے دربار میں عالم دوست تھا، اس نے مناظرہ کروایا شیعہ اور غیر شیعہ علماء کے درمیان، تو یہ جیت گئے تو بادشاہ بھی کنورٹ ہو گیا۔ پھر بادشاہ نے جو ہے مدرسے بنانے شروع کی۔ ایک مدرسہ اس نے موبائل مدرسہ بنایا، موبائل کلینکس ہوتے نا ہمارے یہاں، اس نے موبائل مدرسہ کہ میں جہاں جہاں جاؤں گا شکار پہ یا سیر پہ یہ مدرسہ میرے ساتھ چلے گا۔ تو اس زمانے میں اتنا زیادہ ہلا مشہور ہوا کہ 400 مجتہدین فقط ہمیں ہلا میں نظر آتے تھے۔ تو علامہ ہلی کی بڑی خدمات ہے۔ ایک خدمت تو یہ ہے کہ انہوں نے 100 جلدوں پر مشتمل کتاب لکھی، مختلف موضوعات۔ اچھا، یہ بھی ایک اچھی بات بتا دوں، علماء نے کتابیں لکھی ہیں، علامہ ہلی واحد عالم ہے کہ جن پر فقط 70 کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کی ذات پر، ان کے علمی کارناموں پر۔ اور جو بڑا کارنامہ ہمیں نظر آتا ہے علامہ ہلی کا کہ انہوں نے اپنے زمانے میں حدیثوں کی درجہ بندی کی۔ اصل خوئی کے بارے میں کہا تھا نا کہ علم الرجال کے بارے میں اتنی مستند کتاب لکھی ہے کہ اب موجودہ دور کے مجتہدین کو بہت زیادہ چھان بین نہیں کرنی پڑتی کہ فلاں راوی ثقہ ہے کہ نہیں، مستند روایت ہے کہ نہیں، بہت زیادہ دقت نہیں کرنی پڑتی۔ تو اس زمانے میں حدیث یا تو صحیح ہوتی تھی یا ضعیف، بس غلط یا صحیح، لیکن انہوں نے آگے بتایا کہ نہیں، موثق بھی ہو سکتی ہے، مرسل بھی ہو سکتی ہے، غیر مرسل، اور پھر جتنی بھی احادیث کی درجہ بندی ہے، پھر انہوں نے بتایا کہ کون سی حدیث کہاں یوز ہو سکتی ہے۔ کچھ اقسام کی حدیث فقہ میں استعمال ہو سکتی ہے، کچھ کی اخلاق میں بھی چل جائیں گی، کون سی حدیث ہیں جو فقہ میں نہیں استعمال ہو سکتی لیکن اخلاق کے موضوعات میں چل جائے گی۔ تو یہ کام علامہ ہلی نے اپنے زمانے میں کیا، اور بہت سارے لوگوں کو اہل تشیع کی طرف جو ہے ان کے مناظرے مشہور ہیں، کبھی انشاءاللہ ہوا تو ہم اس پہ تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ دوبارہ ان کا پورا خاندان جو ہے کہ علمی خدمت پر معمور تھا، اور اپنے زمانے میں منتظمین اور گورنر اور بادشاہوں تک ان کی رسائی بھی۔ مقدس اردبیلی، لیکن ان کا نام اس نام میں نہیں ہے، ان کا نام تھا احمد، اتنے باتقوا کہ ان کا نام مقدس پڑ گیا۔ اردبیل کے رہنے والے، مقدس اردبیل۔ دیکھیں ابھی تو ہم جاتے ہیں نا ہوٹلوں میں، کھانا اگر ایسا ویسا مل جائے تو ہم پورا ہوٹل جو ہے وہ سر پہ اٹھا لیتے، آسمان پہ اٹھا لیتے۔ مقدس اردبیلی ان علماء میں سے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے اپنے ابتدائی ایام انتہائی قسمہ پرسی میں گزارے۔ تربوز کے چھلکے کھا کر انہوں نے اپنا ابتدائی دور گزارا ہے۔ اگر ہم کو کوئی تربوز بھی دے دے نا میٹھا،
وہ بھی ہم لینے سے انکار کر دیں گے، نہیں ہم کچھ اور پلاؤ. تربوز کے چھلکے. اچھا ان کے ساتھ ایک اور دوست ان کا ہوا کرتا تھا، تو یہ کیا کیا کرتے تھے کہ دوست کو پتہ نہ چلے میں کیا کر رہا ہوں، تو اس کو کہتے تھے کہ بھائی فلاں وقت نہیں آنا، میں ذرا مصروف ہوتا ہوں 15 منٹ، تو وہ نہیں آتا تھا. اچھا اتفاق سے وہ دوست بھی ان کو یہی کہتا تھا کہ آپ بھی ذرا جو ہے وہ فلاں وقت نہیں آئیے گا کمرے میں، ذرا میں مصروف ہوتا ہوں. اتفاق سے یہ گھس گئے ایک دن، معلوم نہیں تھا کہ دوست موجود ہے اور یہ ہماری بات ہو چکی ہے، تو پتہ چلا کہ وہ تربوز کے چھلکے کھا رہا ہے وہ بھی. تو دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا، دونوں روئے کہ چلو ہم دونوں کا حال ایک جیسا ہے، اب ہمیں ایک دوسرے سے تقویت ملے گی اور ہم تربوز کے چھلکے کھا کر یہ نہیں کہیں گے کہ فقط میں ہی ہوں جو تربوز کے چھلکے کھا رہا ہے. تو یہ تربوز کے چھلکے کھانے والے لوگ تھے جن کی وجہ سے اب نجف اس مقام پر. دیکھیں تربوز کے چھلکے جو کھاتا ہو اس کو پیسوں کی کتنی ضرورت ہوگی. ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی کوئی پرائز بانڈ نکل آئے، کوئی لاٹری نکل آئے یا کوئی ویسی اشرفی کی تھیلی ہمارے گھر میں دیا، پلٹ بھی پوچھیں گے بھی نہیں کہ کیوں تیرے خرید میں ڈیزرو تو نہیں کرتا. وہ آسٹریلیا میں ایک کوئی ای میل آئی تھی نا کہ آپ ان لمیٹڈ لون لے سکتے ہیں، تو $2 ملین اس نے لون لے ڈالا اور خرچ بھی کر ڈالا، گاڑیاں پہ گاڑیاں اور ہوٹلز اور گھر سب. بعد میں پتہ لگا کہ وہ ای میل غلطی سے اس کو چلی گئی تھی، لمیٹڈ کی جگہ ان لمیٹڈ لکھ دیا انہوں نے، UN لکھ دیا. اب ظاہر سی بات ہے کوئی ان لمیٹڈ اگر آپ کو یہ لکھے کہ آپ کو ان لمیٹڈ لون پے کرنا ہے، آپ غصے میں آپ کا بجلی کا بل 500 روپے زیادہ آ جاتا تو آپ KC کے آفس پہنچ جاتے. مقدس اور پہلی ایک دفعہ کنویں سے پانی نکال رہے تھے تو ڈول میں پانی کی بجائے اشرفیاں آ گئی. جیسی اشرفیاں دیکھی ہم ہوتے تو بے ہوش ہو جاتے، خود بھی گرتے ڈول بھی گرتا. انہوں نے فوراً ڈول واپس پھینک دیا. کیا کہہ کر اے اللہ میں نے پانی مانگا تھا اشرفیاں نے. دوسری دفعہ ڈول ڈالا نکالا، اس دفعہ بھی اشرفیاں. ہم ہوتے کیا کہتے، پہلی مرتبہ تو یہ کہتے اللہ خدا کا شکر تو نے سن لی، کتنے عرصوں سے تربوز کے چھلکے کھا رہے تھے، چلو اب جو ہے تربوز کھائیں گے. دوسری مرتبہ ہم کیا کہتے اللہ ہم تو نہیں چاہتے لیکن اگر تو یہی چاہتا ہے تو بس. دوسری مرتبہ بھی مقدس اقبالی نے یہی کہا کہ اللہ میں نے تجھ سے پانی مانگا اشرفیہ نے. کچھ عرصے بعد ایک شخص آیا اور جب ان کی یہ حالت دیکھی تو 1000 اشرفیہ ان کو زبردستی لے کے گیا کہ آپ کو استعمال کر لیں، میں قسم دیتا ہوں. اب یہ بغیر کوئی چارہ ہی نہیں تھا. انہوں نے رکھ لی وہ اشرفیہ. اگلے دن صبح جو ہے نماز شب کے لیے اٹھے، غسل کرنا تھا ان کو. غسل حمام میں ہوتا تھا، حمام باہر ہوتا تھا اور اس کے کچھ پیسے ہوتے تھے حمام میں نہانے کے. وہ گئے، نوک کیا، جانے پہ نماز شب ہماری طرح تو نہیں ایزیسٹ وے، ایزی لوڈ کی طرح پڑھ لی ہم نے فوراً مغربین کے بعد. وہ نماز فجر والی نماز شب پڑھتے تھے. تو گئے، نوک کیا کہ مجھے نہانا ہے. کہنے لگے یہ تو کوئی وقت نہیں ہے، نماز فجر کی اذان کے وقت کھلے گا حمام. انہوں نے کہا کہ تم ایسا کرو تھوڑے سے پیسے زیادہ لے لینا، ابھی دروازہ کھول دو، مجھے نہانا ہے، میری نماز شب نہ چھوڑیے. میں کتنے لوگ ہیں، کتنے میں تم جتنے کہو. کہ اچھا میں دگنے لوں گا، 10 درہم تو میں 20 درہم لوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے لے لینا. پھر نہیں اس سے زیادہ لوں گا. چلو ٹھیک ہے تم لے لو، کتنے لینے گے، مجھے جو ہے وہ 100 درہم چاہیے. کرتے 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 500 پھر 1000 درہم یا 1000 اشرفی پہ آ گیا. وہ اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. تو دروازہ کھول کے دیکھا یہ کون پاگل ہے جو 1000 اشرفیہ دینے کے لیے تیار ہے. دیکھا تو مقدس اقبالی اشرفی کی تھیلی لے کے کھڑے ہوئے تھے. اس نے اشرفی پکڑائی، فوراً غسل خانے گئے، نہائے، نماز شب پڑھی. تو جو شخص نماز شب کے بدلے 1000 اشرفی دیتا ہو تو کیا اس کا درجہ ہوگا. ہمیں تو کوئی انوائٹ کرتے ڈنر پارٹی پہ، ہم چلائیں گے، خوب ڈٹ کے کھائیں گے، چاہے نماز فجر ہی کیوں نہ قضا ہو جائے. کوئی کسی کا فون آ جائے لمبی آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کی گفتگو، کوئی مسئلہ نہیں. نماز شب کیا نماز فجر ہی قضا ہو جائے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا. بس صبح اٹھ کے سوچ رہے ہوتے کہ نماز فجر پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی. چلیں خیر چائے پی لے، ٹھنڈی ہو رہی ہے. تو مقدس اقبالی یہ ان کا لیول تھا. جب ہی ایسے ہی لوگوں کو مولا سلام کا جواب دیا کرتے تھے. ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا جاتا مقدس اقبالی رات کے وقت جب حرم میں داخل ہوتے تھے تو قفل خود بخود ٹوٹ جایا کرتے تھے. یہی مقدس اقبالی ہے کہ جب پرچی پہ سوال لکھ کے اندر پھینکتے تھے کہ مجھے آج ہی سمجھ میں نہیں آیا، ہم ٹیوٹر کے لیے کہتے تھے نا کہ بھئی یہ ہوم ورک کر لیا، ٹیوٹر سے کہا یہ نہیں سمجھ میں آیا، مولا علی فوراً جواب دیتے تھے. یہی وہ مقدس اقبالی ہے کہ جن کے لیے مولا نے کہا تھا کہ اس آخری سوال کا جواب میرے بیٹے سے پوچھو، فلاں جگہ ہے. وہ مسجد سہلہ گئے، جب امام زمانہ کے پاس پہنچے تو امام زمانہ نے کہا کہ تم ہم سے ملنے نہیں آتے. چلے خیر چائے پی لے، ٹھنڈی ہو رہی ہے. تو
دیکھیے ایسے ہوتے لوگ. ہم تو وہ ہیں کہ ہم کہتے ہیں مولا اب ہم سے نہیں ملتے، اب ہم سے نہیں ملتے. ایسا بنیے کہ امام زمانہ کہیں کہ تم ہم سے ملنے کی دعا نہیں کرتے، تم ہم سے ملنے کیوں نہیں کرتے. ان کے سر پہ جو اتنا بڑا امامہ نظر آ رہا ہے، اس کے حوالے سے بھی میں نے واقعہ پڑھا ہے کہ ایک دفعہ وہ جا رہے تھے تو وہ کچھ تھا نہیں ان کے پاس. ایک سائل آیا، انہوں نے انہیں امامے میں سے کپڑا نکال کے پھاڑ کے دے دیا. دوسرا آیا، اس کے ساتھ بھی تیسرا آیا، پورا امامہ گھر جاتے جاتے خالی. ہمارے زمانے میں تو ننگے سر چلنا اتنا معیوب نہیں ہے، اس زمانے میں بہت زیادہ، اور علماء کے لیے تو خاص طور پہ نجف میں تو بہت ضروری ہے عالم دین بغیر امامے ابے قبا کے نہ نکلے. مراجعین نے کہا ہے خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا تمہارے ساتھ غیر ملکیوں کو خصوصی طور پہ، اور تمہارے سر پہ امامہ نہ ہوا تو ہم سے نہ کہنا، ہم نہیں چھوڑوائیں گے. بہت معیوب سمجھا جاتا ہے کہ عالم دین اگر جو ہے ابا قبا اور امامے کے بغیر نکلے. بلکہ اسٹوڈنٹس جو ہوا کرتے ہیں پہلے ہی دن ان کا یونیفارم ہی یہی ہوتا ہے، امامہ اور ابا قبا. تو یہ بہرحال آپ کے مقدس ابدیلی تھے کہ جن کی وجہ سے اچھا ان کو بہت آفر ہوئی اس زمانے میں کہ آپ اصفہان آ جائیں. اس زمانے میں اصفہان جو ہے وہ بہت بڑا مرکز تھا، لیکن وہ نہیں گئے. اور انہی کی وجہ سے کہ جیسے ہم نے آپ کو بتایا شیخ طوسی آئے تھے سب سے پہلے نجف میں، یعنی پہلی مرتبہ نجف کو جو ریکگنائز کروایا ہے مولا علی کی مرقد مبارک کے علاوہ بعد میں جن لوگوں نے، اس میں شیخ طوسی تھے سب سے پہلے، اور اس کے بعد مقدس ابدیلی.